اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین واجلی عیوننا بالبکاء فی عزاء الحسین الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی آباء الحسین وابناء الحسین واصحاب الحسین واحباء الحسین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ صلوات پڑھیں بابا، آواز کھولو۔ خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ مالک اس پاک ذکر کے صدقہ میں جو مومن بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، جو مقروض ہیں مالک غیب سے قرض ادا فرمائے، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرمائے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو دین کے حصے کا بنائے، بالخصوص بانی مجلس کے مالک جان مال اولاد عزت وقار آبرو میں اضافہ فرمائے۔ آپ تمام سادات مومنین عزادار جتنے بھی لوگ اس علاقے کے اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، مالک آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سلامتی ہو ظہور امام علیہ السلام کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ قرآن پاک سورہ یاسین کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا بیان شروع کروں، ہر مجلس میں واجب سمجھ کے یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علماء منبر حسین پہ بیٹھ کر اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے قرآن کی آیت کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو معلوم ہو جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ میرا اشرا آپ سن چکے ہیں، میں جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا یا قرآن پڑھوں گا یا پیغمبر کا فرمان پڑھوں گا۔ آپ کے مزاج کچھ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی؟ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، انما امرہ، اللہ کہتا ہے میرا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، کسی شے کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، ان یقول لہ کن، اس کے لیے میں کن کہتا ہوں، فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے۔ کچھ دو چار چہرے نئے ہیں، باقی سارے چہرے وہی میرے دیکھے ہوئے ہیں پرانے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے مزاج بدل گئے ہوں، نہ آپ کے مزاج بدلے ہیں نہ میرا پڑھنے کا طریقہ بدلا ہے۔ وہی ڈیوٹی ہے جو زمانے کے وارث نے ہماری لگائی ہے کہ قرآن کھول کے آیات پڑھ پڑھ کے دنیا والوں کو بتائیں کہ دنیا والوں علی مولوی نہیں، علی مولا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبح سے مجلس شروع ہے، کافی صاحبان پڑھ چکے ہیں۔ میں جو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے بھی تو کچھ پڑھنا ہے نا آپ کی خدمت۔ تو ایک پڑھنے والی پڑھوانے والی صلوات پڑھیں تو پھر میں پڑھوں۔ میرا ادارے سے تعلق ہے،
مجھ پہ مجمع کے اثرات نہیں ہوتے، میں ویسے پڑھوں گا جیسے بادشاہیوں نے عطا کیے، کیونکہ میں مجلس لوگوں کے لیے نہیں پڑھتا، میں مجلس ان کے لیے پڑھتا ہوں جو مجلس کے وارث ہیں۔ اور میرا دل ہے، میرا بھائی ہے، عزیز ہے، ابتدا علی مالک اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بھائیوں کے جوڑ سلامت ہو، ان کے بزرگان کو مولا صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں آج آپ کو علی بادشاہ کی عزت کے وہ جملے نہ سناؤں جو بادشاہ علی نے خود اپنے متعلق بتائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ سنیں گے میں بھی ویسے پڑھوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، تھک جاتا ہے بندہ، لیکن میں نے عشرہ پڑھا تھا، اس وقت تھی گرمیاں، وہ گرمیوں والا آپ کا مزاج تھا، سردیوں والا مزاج یہ ہے۔ جو بزرگ ہیں نا، وہ تو اپنی جگہ تشریف رکھیں جہاں بیٹھے ہیں۔ جو نوجوان ہیں، آپ کو کیا ہے، آپ پچھلی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پچھلی سیٹوں پہ دھکے زیادہ لگتے ہیں، سیٹوں پہ۔ مجلس حسین ہے، فرنٹ پہ آیا کرو، بادشاہوں کی نگاہ پہلے تم پہ پڑھے۔ ہاں، میں بادشاہ علی کی عزت کے وہ جملے سنانا چاہتا ہوں۔ اس بی بی نے جو خیرات عطا کی ہے، میں نے آپ سے خطابت نہیں منوانی، زندگی کے اس حصے میں ہوں، ادارے سے تعلق ہے، اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ 18 سفر کو مجلس کے دوران، آپ کے پاس سے اشرف پڑھ گیا نا، 18 سفر مجلس کے دوران مجھے تکلیف ہوئی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور یہ کربلا والے کریم نے کرم کیا کہ دوبارہ زندگی عطا ہوئی، شدید ترین۔ اور آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ مجھے اٹیک ہوا تھا یا نہیں۔ مجھے لوگوں نے کہا مجالس بند کرو، ایسا پڑھو، اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ دوائیاں کھاؤ۔ میں نے کہا اگر مجلس حسین میں شفا نہیں ہے تو پھر کسی شے میں شفا نہیں ہے۔ غدیر پہ اعلان کر دیا رسول نے علی کی ولایت کا، واپس آ گئے، 3 دن گزر چکے تھے، مجلس میں نے شروع کر دی ہے۔ آپ کی توجہ ہوئی، ان بادشاہوں کا کرم ہوا، تو آج کی مجلس میں بارگاہ کی دیواروں پہ لکھ کے جاؤں گا، کیونکہ بادشاہوں نے مہلت ہی اسی لیے دی ہے۔ اب میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ میں سب کو راضی کروں، میں صرف اسے راضی کروں گا جو علی کو حق کا امام مانتا ہے۔ مر جانا ہے، موت حق ہے، مرنے کے بعد مولا کے متھے لگنا ہے۔ کربلا میں اور قبر میں اور کوئی نہیں آئے گا، مولا آئیں گے۔ 3 دن گزرنے کے بعد منبر پہ رسول توجہ تو ہے نا آپ کی، چلو داد آپ مرضی سے دینا، توجہ تو میری طرف رکھنا۔ پیغمبر علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی تھی، یا مجمع چیر کے ایک بندہ آیا، عین درمیان میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ کے نبی میرا سلام ہو۔ رسول نے کہا میرا بھی سلام ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ آپ کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، آپ کو دیکھا نہیں تھا، میں یمن کا سفر کر کے آیا ہوں اور پیدل آیا ہوں، یہ مدینے کی سرحد سے پیدل آیا ہوں۔ رسول نے کہا تو نے بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھا؟
میرا اللہ تجھے اجر عطا کرے گا۔ وہ کہتے سرکار میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کی زبان درفشاں سے بشارت سنوں کہ اللہ مجھے اجر دے گا۔ رسول نے کہا کس لیے آیا ہے؟ کہا میں آیا اس لیے ہوں کہ میں نے سنا ہے غدیر کے میدان میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں 3.5 گھنٹے اپنے وسیع کے فضائل پڑھے ہیں۔ جس کے منہ میں زبان ہے اور وہ علی کی وکالت کر سکتی ہے وہ ضرور بولے گی۔ وہ کہتے 3.5 گھنٹے کا آپ نے غدیر کے میدان میں خطبہ دیا۔ رسول نے کہا ہاں دیا۔ کہتے اللہ کے نبی میں نے قرآن پڑھا اور قرآن میں نے یہ دیکھا آپ 2 رکعت نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ جبریل کو بھیج دیتا تھا میرے حبیب عبادت کم کیا کر، تیرے پاؤں پہ ورم مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اچھا یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے؟ کہا سرکار میں نے قرآن پڑھا جو 2 رکعت نماز کے لیے مصلی پہ تیرا کھڑا ہونا برداشت نہیں کرتا، وہ 3.5 گھنٹے کڑکتی ہوئی دھوپ میں تو کسی کے فضائل پڑھتا رہا، اس نے تجھے نہیں روکا میرے حبیب باس کر۔ گرمی بہت ہے، سایہ نہیں، ابھی سارا حج مکمل کر کے آئے ہو۔ رسول دیکھ کے کہتے ہیں یمنی یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنا سوال بیان کر، تو اپنی بات کر۔ کہا سرکار بس یہی سن کے میں یمن سے چل کے آ گیا ہوں کہ یہ 3.5 گھنٹے کڑکتی ہوئی دھوپ میں جس کے تو فضائل پڑھتا رہا، اللہ نے کچھ طاقت اور اختیارات تو اسے دیے ہوں گے۔ یمنی کہتا ہے چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی موجودگی میں صحابہ کے مجمع میں اللہ نے جو عزت تیرے وسیع کو عطا کی ہے وہ اپنی زبانی خود بتائے۔ وہ اپنی زبانی خود بتائے۔ رسول نے کہا اچھا یمنی۔ قدموں میں بادشاہ علی بیٹھے تھے، منبر پہ رسول تھے، صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ نبی نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، علی کھڑے ہوئے۔ اب ذہنوں میں تصور رکھنا، منبر پہ رسول ہے، ساتھ علی کھڑے ہوئے، علی کا منہ مجمع کی طرف، نبی کی طرف ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اجازت ہے یمنی کا سوال پورا کروں؟ نبی نے اجازت دی۔ نبی کے قدموں کے پاس کھڑے ہو کے علی بادشاہ نے کہا یمنی یاد رکھ، پہلے تو اللہ نے مجھے اپنے فضائل ظاہر کرنے سے روکا ہے، فضائل اپنے فضائل بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ جو گھبرا گئے ہو، علی بادشاہ نے کہا یمنی ہم 14 زمین پہ اپنے آپ کو منوانے نہیں، اس کی توحید منوانے آئے ہیں۔ ہم اسے منوانے آئے ہیں، اس کی ڈیوٹی ہے وہ ہمیں منوائے۔ اچھا کوئی مسئلہ ہے صحیح، یہ جو آپ چپ بیٹھے نا کوئی وجہ ہے کیا؟ آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ راضی بیٹھے ہو؟ آئے مجلس سننے ہو؟ فضائل سننے ہیں؟ پہلا جملہ بادشاہ علی نے کہا یمنی ہم توحید منوانے آئے، اپنے آپ کو منوانے نہیں۔ لیکن علی کا شیوا ہے،
علی کے دروازے سے کبھی کوئی خالی بھی نہیں گیا۔ اب تو نے سوال کیا تو سن، اس سے بڑی عزت اور عظمت اور کیا ہو؟ علی بادشاہ نے کہا انا الذی انحلنی اسمہ ربی وانا اسمہ العلی، اللہ نے مجھے ذاتی نام عطا کر کے کہا جا، فرش پہ تو علی، عرش پہ میں علی۔ نہیں ایسے نہیں سناؤں گا میں، بادشاہ علی کے جملے ہیں۔ اب میں کندھا ہلا کے کہوں گا، اور کندھا بھی یہاں ہلایا جاتا ہے ہمارے ہاں، اور کندھا ہلانے کے بعد وہ سمجھنا پڑتا ہے جو اوپر کندھا ہلانے والا بتا رہا ہوتا ہے۔ جو مر کے سمجھنا ہے وہ زندہ سمجھ لو، وہ زندگی میں سمجھ لو۔ علی بادشاہ نے کہا یمنی انا الذی انحلنی اسمہ ربی وانا اسمہ العلی، چلو اپنی مرضی سے سنو۔ علی بادشاہ نے کہا یمنی انا عین اللہ الناظرہ، انا لسان اللہ الصادق، انا ید اللہ الباسطہ، انا قلب اللہ الوائی، انا تسبیح المسبحین، انا صلاة المصلین، انا حی علی الصلاة، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل۔ او یمنی انا الذی کنت مع المصطفیٰ فی کل ناد، بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ دیکھو ہمارا منبر پہ پڑھنے والوں کا کام کیا ہے کہ منبر پہ وہ پڑھیں جو کتاب میں دکھا سکیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مستند کتاب ہو، کتابوں میں لکھا ہو، اور لکھا بھی ہو، دکھائے بھی صحیح، معصوم کا فرمان بھی ہو، بندہ بھی شیعہ ہو، پیٹ میں درد ہو، کریں کیا اس کا؟ کریں کیا اس کا؟ یا تو شیعہ نہ کہلائے آپ، ٹھیک ہے؟ امام حسین آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ توجہ ہے؟ اب کروں ترجمہ۔ بادشاہ علی نے کہا یمنی انا عین اللہ الناظرہ، میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں۔ یہ جملے کسی خطیب ذاکر عالم سے سنے؟ بولو۔ علی کے متعلق یہ عین اللہ، جنب اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، یہ حدیث کے جملے ہیں۔ یہ رسول نے کہا یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ رسول نے کہا تھا علی کے لیے۔ علی خود اپنے متعلق جو کہہ رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ علی نے کہا میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں۔ کلام امام امام الکلام ہوتا ہے۔ علی بتانا یہ چاہتا ہے بعض آنکھیں ہوتی ہیں ان میں سے نظر نہیں آتا، میں اللہ کی وہ آنکھ ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ہے کوئی گڑبڑ؟ انا ید اللہ الباسطہ، یمنی اللہ کا کائنات پہ رحم و کرم والا پھیلا ہوا ہاتھ میں علی ہوں۔ میں جملے عربی کا پڑھ رہا ہوں، میری پہ یقین نہ ہو مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا لینا، نہ یقین ہے میری بات پہ مرضی کے عالم۔ بادشاہ علی نے کہا یمنی انا قلب اللہ الوائی، بے دل کا دھڑکنے والا دل میں علی ہوں۔
ہاتھ اونچے کرو حیدری. اگلے جملے کا ترجمہ کروں. کرتا آرام سے ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے کتنی توجہ سے اور کتنی محبت سے سن رہے ہیں. مولا دیکھ کے کہتے یمنی انا تسبیح المسبحین. زمین و آسمان کے درمیان جو بھی کوئی تسبیح کرتا ہے اس کی تسبیح میں علی ہوں. دیکھو میری ایک بات سنو بیٹا, چپ ہو گئے میری بات. کسی کے دل میں ایک علم کے اضافے کے لیے بندہ سوال کرتا ہے نا, وہ آپ کر سکتے ہیں. میں کچے پیروں کا خطیب نہیں, میں اپنی پڑھائی کا خود ذمہ دار ہوں. لیکن علی کے متعلق جواب اسے دیتا ہوں جو شیعہ نہ ہو. جو شیعہ نہیں وہ علی کے متعلق سوال کرے, ہم علی بتاتے ہیں اسے تاکہ اس کا ایمان ہے. جو کہلائے بھی شیعہ اور کہہ جی علی کہ یہ کیسے اور ڈوب مر کسی اور کو مان. نہیں ضرورت علی کو ماننے کی. منبر کی قسم جملہ سنو. اب جیسے علی نے کہا انا تسبیح المسبحین, زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی تسبیح کرتا ہے اس کی تسبیح میں علی ہوں. جیسے آپ چپ ہو گئے, وہاں مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا تھا. یمنی اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے ہاتھ جوڑ لیے. یا علی جو تیرے فرمان میں شک کرے اس کے شجرے میں شک. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میرے بادشاہ میں شک کی نیت سے نہیں, لیکن میں سوال کرتا ہوں مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی. یمنی نے کہا یا علی مجھے تیری بات سمجھ نہیں آئی. تو کہہ رہا زمین و آسمان کے درمیان جو کوئی تسبیح کرتا ہے اس کی تسبیح میں علی ہوں. علی نے کہا کیوں سمجھ نہیں آئی؟ کہا میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے متعلق کہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اللہ کہتا ہے میری تسبیح کرتا ہے. یا علی تو کہتا ہے ان کی تسبیح میں ہوں, میں تیری مانوں قرآن کی مانوں. مولا نے کہا او یمنی اللہ کا قرآن بھی حق ہے, میرا فرمان بھی سچ ہے. جب مولا نے کہا قرآن بھی حق, میرا فرمان بھی سچ, اب ہاتھ جوڑ لیے یمنی نے. یا علی پھر تھوڑا سا آسان کر کے مجھے سمجھا تاکہ مجھے سمجھ آ جائے یہ بات. جب مجھے سمجھ آ جائے گی تو یمن کے مومنین کو جا کے میں سمجھا دوں گا. جب مجھے ہی سمجھ نہیں آئے گی یا علی میں ان کو کیا بتاؤں گا, وہ تو میرے گل پڑ جائیں گے. جیسے 63 سیدہ کے آدھے سے زیادہ لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے, ہو سکتا ہے باہر میرے گل پڑ جائیں. میں کہا یمنی تیرا بھلا ہو, تو نے سوال کر لیا, خود کو بھی بچا لیا, مجھے بھی 63 کے کچھ لوگوں سے بچا لیا. کہا یا علی وضاحت کر. اب علی بادشاہ نے وضاحت کی. او یمنی کوئی بندہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ وہ ہے, حقیقت حمد میں علی ہوں. علی بادشاہ نے بتایا, یمنی پھر کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے مولا کک سمجھ نہیں آئی. وہ کہتا کک سمجھ نہیں آئی مولا, مزید آسان کر. مولا نے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ کہا نہیں. مولا نے کہا اچھا پھر سن, کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ. مولا نے کہا اللہ وہ ہے, اس کی سبحانیت میں ہوں. یمنی پھر کھڑا ہو گیا, کہتا ہے مولا ناراض نہ تھی بھی کیسے پلے نہیں پئی, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب اس نے کہا نا کچھ سمجھ نہیں آیا, اب علی کے چہرے پہ جلال کبریائی ظاہر ہوا. اب علی بادشاہ نے کہا یمنی
اگر تجھے ابھی تک میری بات سمجھ میں نہیں آئی پھر جا جبریل سے جا کے پوچھ اس نے حجاب قدرت میں اسے دیکھا تھا یا مجھے؟ نہیں ایسے نہیں، ابھی بھی کچھ لوگ چپ ہیں. جیسے بادشاہوں نے خیرات مجھے دی ہے سمجھانے کی، مجھے اس خیرات پہ ناز ہے، میں سمجھا کے جاؤں گا. ایسے تو نہیں کوئی اور خرابی نہ ہو، میں سمجھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم. اب مجھے سارے یہ ایمان سے بتاؤ کہ کسی فرشتے میں یہ جرت ہے کہ وہ نبی کے گھر بغیر اجازت کے چلا جائے؟ بولو. یہ سب کا ایمان ہے نا، جو بھی فرشتہ آتا ہے نبی کے گھر اجازت لے کے. بولو یار، جو چپ بیٹھے ہو بغیر پوچھے جاتا ہے، وہ دروازہ ہے جب محمد مصطفیٰ خود آتا ہے، آیت تطہیر پڑھتا ہے، اجازت لیتا ہے، پھر اندر جاتا ہے. ایسا نا کوئی فرشتہ بغیر اجازت کے تو نہیں. جیسے جبریل کا کہا یمنی سہم گیا. اب سب کا ایمان ہے. یہ 2 لائٹیں جل رہی ہیں، مجھے پیچھے والے بندے بالکل نظر نہیں آ رہے. میں بار بار یہ کیمروں کے پیچھے ہاتھ ایسے رکھ کے یہ ہاتھ رکھتا ہوں تو نظر صحیح آتے ہیں. سب کا ایمان ہے نا بغیر اجازت کے فرشتہ نبی کے گھر نہیں جاتا. بولو سب کا ہاتھ بلند کرو. سب کا ایمان ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نیچے کرو. جبریل آیا نبی کے دروازے پہ، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے جناب فضا نے کہا کون؟ میں دیکھتا ہوں. ہاتھ تو کھڑا کر لیا. ایمان اندر سے ہے یا زبانی کہا ہے؟ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے جناب فضا بولی کون؟ کہا بی بی میں جبریل ہوں، دروازہ کھول، اللہ کا پیغام نبی تک پہنچانا ہے. فضا کہتی ہے جبریل رک جا، میں بطول کی چکی چلا رہی ہوں. نہیں ایسے نہ کرو، ایسے یہ میں سید ہو کے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں. اگر محنت ہو پھر اسی طرح خیرات تم بھی مانگو علی سے، میں بھی خیرات مانگتا ہوں. جبریل چپ کر کے 1 منٹ جی 1 منٹ حیدری. جبریل چپ کر کے کھڑا رہا. تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب کیا. پھر جناب فضا بولی کون؟ کہا بی بی میں جبریل ہوں، میں کھڑا ہوں، دروازہ کھول، میں نے اللہ کا پیغام نبی تک پہنچانا ہے. جناب فضا کہتی ہے جبریل رک جا، میں حسین کا جھولا جھلا رہی ہوں. تیسری دفعہ پھر جناب فضا نے عذر پیش کیا، بطول کے برتن دھو رہی ہوں. چوتھی جگہ جب جناب جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب لہجے میں سختی آئی. اور میں بھی آپ کے چہرے دیکھوں گا جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو. سخت الفاظ میں کہتا ہے جناب فضا سے، فضا دروازہ کھول، میں ذاتی کام نہیں آیا، میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، نبی تک پہنچانا ہے، دروازہ کھول. جبریل کے لہجے میں سختی آئی. اب فضا نہیں بولی، اب رسول بولے. کہا فضا دروازہ کھول، جبریل کو بلا. جبریل اندر آیا. رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا پیغام ہے اس کا. رسول دیکھ کے کہتے او جبریل تو کیا سمجھتا ہے میں تیرا محتاج ہوں؟ رسول جبریل سے کہتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے میں تیرا محتاج ہوں؟ تو اللہ کا پیغام لائے گا، مجھ تک پہنچائے گا تو پتہ چلے گا. تیرے بعد مجھے اللہ کا پیغام پتہ چلتا ہے. اب کبھی کچھ نہ کہنے والا رسول پہلی دفعہ جلال میں آ کے جبریل سے بات کی. جبریل کے جسم میں لرزہ طاری.
बुजुर्ग बेशक मेरे साथ बात ना करे, नौजवान मातमियों, मैं तुम्हारे आसरे पे ये सफ़र करके आया हूँ, तुमने ज़रूर मेरा साथ देना है इस जुमले पे। रसूल ने ये नहीं पूछा क्या पैगाम है अल्लाह का, रसूल ने कहा जिब्रील ये बता वही लाता कहाँ से है। चलेगा जनरेटर या पढ़ता रहूं? चले तो पढ़ूं या पढ़ता रहूं? आप तवज्जो रखो, मैं जुमला रोकना नहीं चाहता, मेरी तरफ तवज्जो रखना, वाजिब समझ के, बाहर कोई नहीं देखेगा, मेरी तरफ देखना, चल जाएगा अपने टाइम पे, मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। रसूल ने कहा जिब्रील वही कहाँ से लाता है? जिसमें लर्दा तारी कप कपाती हुई आवाज से कहता है या रसूल अल्लाह आप तो जानते हैं मेरी हद सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन मेरी निगाह अर्श तक जाती है, अर्श के करीब एक नूर का कमरा है, उस नूर के कमरे से आवाज़ आती है, कलम कुदरत से लोहे महफूज पे लिखा जाता है, जो लिखा हुआ पढ़ता हूँ, जो कमरे से आवाज़ आती है आप तक पहुँचा देता हूँ। रसूल ने कहा कभी दिल में ख्वाहिश नहीं हुई जाके देखूँ तो सही वही भेजने वाला है कौन? एक बुज़ुर्ग ज़ाकिर गिरदे आपके इलाके के चौधरी शजर हुसैन शजर, उनका एक शागिर्द था हमारे मसीदपुर का ज़ाकिर, वो हर मजलिस में कहा करता था जेड़े घरों कसम खा के आयो ते मसीद ते हाथ रख के आयो मेरे नाल नहीं अलावना, उन्हें कने ता अल्लाह ही नहीं अलवा सकता। अब जो घर से अहद करके आए हो कि अली की जितनी बड़ी इज्जत की बात हो हमने बोलना नहीं, उससे तो साबिर शाह नहीं बुलवा सकता, उससे तो अली बुलवाएगा। लेकिन जुमला सुनो जो मोती चुनने आए हो, झोली फैलाओ, मैं लफ्ज़ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। चुप करके जिब्रील चला गया। जिब्रील ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह वो सरहद तौहीद की है, मुझे पाबंद तो अल्लाह ने किया, हद किबरियाई की है, आप इजाज़त देने वाले कौन हैं? वो जानता था कि बेशक सरहदें किबरियाई की हैं, मोहम्मद ने इजाज़त दे दी है, अल्लाह रोकेगा नहीं। जानता था कि अल्लाह का महबूब है, इसने कह दिया तो वो रोकेगा नहीं। अब मैं देखूंगा जो हर शब जुमा नमाज के बाद हदीस शरीफ किसा पढ़ते हो, मैं देखता हूँ अंदर से पढ़ते हो, दिखावे की पढ़ते हो। यही जिब्रील चुप करके नबी की सुन के जा रहा है, और यही जिब्रील जब अल्लाह से कह रहा होता है पालने वाले मुझे इजाज़त है ये जो चादर के नीचे 5 हैं इनके साथ छठा हो जाऊं, अल्लाह कहता है मेरी तरफ से इजाज़त है, चादर वालों से ज़रूर पूछना। जिब्रील कहता है मैंने मलकूती परों पे सिदरतुल मुंतहा पे आके जोर दिया और परवाज करना शुरू की। नूरी कमरे से 7 कदम पीछे था या अंदर से आवाज आ रही थी, सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकत व रूह, पाक है वो जो मेरा भी रब है। पाक है वो जो मेरा भी रब है। जिब्रील सरदार मलाइका होके रुक गया। वो कहता है मैं तो इसे अल्लाह का कमरा समझा था, ये तो अंदर बैठ के कहने वाला कह रहा है पाक है वो जो मेरा भी रब है। इसका मतलब अल्लाह इससे भी आगे है, अल्लाह इससे आगे है।
جبریل کہتا ہے میرا تجسس ختم ہوا. توجہ ہے آپ کی؟ اس سے پہلے کہ یہ جملہ میں کہوں، ایک قرآن پاک کی آخری سورہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں پہلے، اس کے بعد یہ جملہ کہ وہ آخری سورہ سب کو آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت. جس کو آتا ہے وہ پڑھ دو. من الجنت، پناہ مانگ شیطان مردود کے شر سے. یہ شر کیا کرتا ہے؟ اللہ جی یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے شک پیدا کرتا ہے کون؟ من الجنت. یہ جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے. جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے. جب یہ قرآن کا سورہ نازل ہوا، رسول نے ایک لمحے کے لیے سوچا یہ جنوں والا وسواس خناس تو سمجھ میں آ گیا، یہ انسانوں والا وسواس خناس کون ہے؟ جو کام اس کا میں بتا چکا ہوں، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے. یہ انسانوں والا وسواس خناس کون ہوگا؟ بس یہ لمحے میں سوچا، یہ حدیث قدسی کے جملے اللہ نے بھیج دیے. میرا حبیب اذا ذکرت علی بالعلم والفضل والکرامت والولایہ، میرے حبیب جب تو علی کی عزت کی بات کرتا ہے، علی کے فضائل بیان کرتا ہے، علی کے کرامات بیان کرتا ہے، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ علی کے فضائل نہیں، یہ علی کی کرامت نہیں. میرے حبیب وہی لوگ وسواس ہیں، وہی خناس ہیں. سلامت رہو مولا، سلامت رکھیں. یہ کافی سارے لوگوں نے نعرہ کیوں نہیں مارا؟ میں نے تو قرآن کا سورہ پڑھا ہے. ایک منٹ غصے نہیں ہونا. میں پڑھ رہا ہوں تو میں ہی بات کروں گا. مجھے یہ بتاؤ، میں نے پڑھا قرآن کا سورہ، یہ وسواس خناس دلوں میں شک پیدا کرتا ہے. اللہ جی یوسوس فی صدور الناس. ناراض ہونا تو اللہ پہ، میرے سے نہیں. نہ اس نے نام لیا نہ میں نام لے رہا ہوں. لیکن وسواس خناس ہیں دو قسم کے. اللہ نے قرآن من الجنت، جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے. میں نے حدیث قدسی پڑھی، جب بھی علی کی عزت کی بات کرو، علی کے فضائل کی بات کرو، بندوں میں سے کچھ ہے نہیں یہ علی کے فضائل نہیں، یہ علی کی عزت نہیں، یہ اپنی طرف سے. یہ جو شک پیدا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وہی وسواس ہے، وہی خناس ہے. پیمانہ دے کے جا رہے ہو تریٹ والوں، سڑک پہ کھڑے ہو جانا، آتے جاتے لوگوں کو علی کی عزت کی بات کرنا. جو سن کے قبول کر لے سمجھ لینا مومن. جو شک پیدا کرے، کوئی بھی ہو، ذاکر ہو یا مولوی، عالم ہو یا جاہل، مومن ہو یا غیر مومن، سید ہو یا امتی، جو علی میں شک کرے سمجھ لینا انسان کے کپڑوں میں شیطان بول رہا ہے. ہاں حیدری، علی کے بارے میں جو شک کرے، علی کے بارے میں جو شک کرے وہ وسواس. اب میں نے سورہ آپ کو سنا دیا، حدیث قدسی بھی سنا دی. آگے آپ کی مرضی کس سرحدوں پہ اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہو. جبریل کہتا ہے میں نے جب آواز سنی، تجسس ختم ہوا، ملکوتی حجاب ہٹایا، دیکھنا میری طرف. اندر جا کے دیکھا، یاقوت کا تخت ہے، حسنین کا بابا سجدے میں ہے. جبریل قریب آیا، علی سجدے سے فارغ ہوئے، پیروں پہ ہاتھ رکھے. یا علی یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک بھیج رہا ہے، ایک وصول کر رہا ہے، میں بیچ میں کیوں ہوں؟ ایک پہلے بھی نبی گزرا تھا جس نے اللہ سے کہا تھا جبریل کے بغیر بات کرنا چاہتا ہوں.
ساری زندگی بغیر جبریل کے اللہ سے بات کرتا رہا، طور پہ جا کے جناب موسیٰ، اس نے بغیر جبریل کے، باقی سارے نبیوں کے درمیان میں جناب جبریل رہے۔ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ چپ ہو جا، کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ میرے استاد ہیں۔ شاگرد کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اس کا سوال بنتا ہے، استاد پہ واجب ہے شاگرد کو جواب دے۔ اگر علم رکھتا ہو، یا علی تو علم رکھتا نہیں، تو خود علم ہے، خود علم ہے۔ یا علی یہ زمین پہ بھی آپ، آسمانوں پہ بھی آپ، یہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، ذہنوں کی دریچوں کو کھولو، اپنے آپ کو بلند کرو، علی کو کھینچ کے نیچے نہ لاؤ، اپنی سوچ کو بلند کیا کرو، اپنی پروازوں کو بلند کرو۔ علی بادشاہ نے کہا، جبریل ہم 14 زمین پہ ہو تو خدائی بچاتے ہیں، آسمانوں پہ بیٹھ کے خدائی چلاتے ہیں۔ چلو آگے نہ نکل جاؤ، پھر واپس آتا ہوں۔ مولا نے کہا، یمنی جبریل سے پوچھ، حجاب قدرت میں اسے دیکھا تھا یا مجھے؟ بات یاد ہے؟ کیوں بتا رہا ہے علی یمنی کو؟ یمنی نے سوال کیا تھا کہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں یا اللہ کی؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی تسبیح، آپ کہہ رہے ہیں ان کی تسبیح میں ہوں۔ دونوں ایک وقت میں درست کیسے؟ علی بادشاہ بتا رہے ہیں، جبریل سے جا کے پوچھ، حجاب قدرت میں اسے دیکھا تھا یا مجھے؟ علی بادشاہ نے کہا، چلو میں آپ کی سوچ کے مطابق جتنی ایک آپ کلم الناس علی قدر عقولہم، امام نے بھی کہا لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق، چلو میں تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہوں۔ علی نے کہا، یمنی آدم سے پوچھ، ہوا ملانے وہ آیا تھا کہ میں؟ نوح سے پوچھ، کشتی بچانے وہ آیا تھا کہ میں؟ یوسف سے پوچھ، بازو سے پکڑ کے کنویں سے نکالنے وہ آیا تھا کہ میں؟ عیسیٰ سے پوچھ، چوتھے آسمان میں بٹھانے وہ آیا تھا کہ میں؟ ابراہیم سے پوچھ، آگ بجھانے وہ آیا تھا کہ میں دیکھتا ہوں بندہ ہے علی کا ماننے والا جو بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ مولا نے کہا، یمنی جس نے مجھے دیکھا وہ میری تسبیح کرتا ہے، ہم 14 نے اسے دیکھا، ہم اس کی تسبیح کرتے۔ ہم 14 نے اسے دیکھا، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جس کی مشکل کشائی ہم نے کی، میں یہ محرم میں آیت آپ کو سنا چکا ہوں، کیونکہ نبیوں کا مشکل کشا اللہ نے علی کو بنایا تھا۔ میں نے آیت پڑھی تھی، آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، مولا دی عزت دوار رکھے، ساڑھے علاقے دا عزت اللہ ذاکر مولا بادشاہ عزت بخت زبان مزید تاثیر عطا فرماوے، لئیے دی شان ہے تو انہوں سن ہے مصائب سنوے سن تے میں تا گال مکمل کرے سا تا ممبر تو لا سا تریٹ آلو میں نہیں آج اترنے والا، میں کیونکہ آپ کے مزاج سے واقف ہوں، جب تک ہر ایک کا چہرہ مجھے بتائے گا نہیں کہ علی حق ہے، میں کیسے جانے والا؟ میں تو آپ کے مزاج جانتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس نے مجھے دیکھا وہ میری تسبیح کرتا ہے، ہم نے اسے دیکھا، ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا، یمنی کسی کہا ایک سے جاتا ہے، سنوایا سب کو جانتا ہے۔ صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی، او یمنی تم کیا سمجھتے ہو تمہاری نمازیں عبادات کرنے سے اللہ اپنے آپ کو متکبر کہتا ہے؟ نہیں،
تمہاری نماز میں شکوک و شبہات ہوتی ہے، تمہاری عبادات مشکوک ہے، تمہاری قرات درست نہیں، تمہیں یہ پتہ نہیں کپڑے پاک ہیں یا نجس ہیں، تمہیں طہارت کا بھی نہیں پتہ۔ ہم 14 جب اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں تو اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے هو العزیز الجبار المتکبر، ہے کوئی مجھ جیسا جسے 14 سجدہ کرتے ہو؟ جسے 14 سجدہ کرتے ہو۔ میں نے عشرے میں بھی منت کی تھی، آج پھر سید ہو کے تمہارے مذہب کا چھوٹا سا خادم ہو کے منت کرتا ہوں کہ علی کے بارے میں شک نہ کرنا۔ بندہ گناہگار ہو، میں نے کہا تھا، علی کا منکر نہ ہو۔ گناہوں کی بخشش کا اس نے کہا، منکر نہ ہونا۔ کسی عالم دین کی وجہ سے، کسی محلے دار کی وجہ سے، کسی رشتہ دار کی وجہ سے علی میں اختلاف نہ رکھنا۔ سوال کرنا تمہارا حق ہے، تمہیں سوال کرنا چاہیے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مر جانا ہے، جتنی گزار چکے ہو زندگی گھر میں بیٹھ کے سوچنا، اس کا پتہ ہی نہیں چلا، باقی کتنی بچی ہے۔ علی کو مان کے مر، منکر ہو کے نہ مر۔ خدا کی قسم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو مصائب میرے ذمہ لگایا تکمیل مجلس کے لیے، وہ مصائب آپ کے سامنے تھوڑا سا تلاوت کرتا ہوں، کیونکہ مصائب میں بہترین نام ہے عالم آباد بھٹی مالا، اور ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے۔ جناب شیرین کا مجھے کہا گیا کہ ان کا مصائب سنائے، کیونکہ جن لوگوں نے سنا ہے نیٹ پہ مجھے، اور میں 18 صفر کو اسی جناب شیرین کا مصائب پڑھ رہا تھا جب ممبر پہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تکلیف میں، اور اسی مصائب کے صدقے میں مجھے زندگی ملی۔ امام حسین کی حرم میں سے جناب لیلا کی کنیز تھی یہ جناب شیرین۔ ایک دن بادشاہ حسین نے سیدہ زینب کے سامنے یہ جملہ کہا کہ بہن زینب، یہ جو لیلا کی کنیز ہے نا شیرین، یہ بہت نیک ہے۔ میرا آپ جانتے ہیں مصائب پڑھنے کا اپنا طریقہ ہے، میں وہی پڑھتا ہوں جو کتاب میں دکھا سکوں۔ حسین بادشاہ نے سیدہ زینب سے کہا کہ یہ شیرین مقدس پرہیزگار مستور ہے۔ بس یہ جملہ سن لیا جناب لیلا نے، بادشاہ حسین اٹھ کے گئے، شیرین کو بلایا، شیرین آج سے میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ شیرین رو پڑی، ہاتھ جوڑ کے کہتی بی بی مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ کہتی نہیں، تجھ سے گستاخی نہیں، جس کی حسین تعریف کرے اسے میں کنیزی میں نہیں رکھ سکتی۔ جس کی حسین بات تعریف کرے اسے میں کنیزی میں نہیں رکھ سکتی، میں تجھے آزاد کرتی ہوں۔ بس یہ جملہ سن کے سیدہ زینب کے پاس کنیز شیرین آئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بی بی میں تجھ سے جدا ہوں گی تو مر جاؤں گی، کنیزی سے آزاد کرنا، مجھے گھر سے نہ نکالنا۔ سیدہ زینب نے کہا بالکل تو رہ سکتی ہے، لیکن گھر کا فرد بن کے، اب تو گھر کا فرد بن کے رہے گی۔ کافی عرصہ رہتی رہی۔ یہ بادشاہ حسین نے، لمبی بات ہے جنہوں نے سنی ہے، مختصر کر رہا ہوں، سیدہ زینب سے کہا ہمارا ایک ماننے والا محب ہے جس کا نام عزیر ہے، بہن میں چاہتا ہوں شیرین کی شادی عزیر سے نہ کر دوں۔ بھیا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا تو پوچھ۔ سیدہ زینب نے پوچھا، میرا بھائی حسین چاہتا ہے تیری شادی عزیر کے ساتھ کر دی جائے، تیری اجازت ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بے شک کر دے، جیسے تم بہن بھائی کی مرضی، کر دو میری شادی۔ شادی طے ہو گئی، نکاح کا وقت تھا،
نکاح کے وقت دلہن بنی بیٹھی ہے شیرین اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کسی کو روتا ہوا نہ دیکھنے والی علی کی بیٹی نے دیکھا، قریب آئی. شیرین کیوں روتی ہے؟ کہا بھائی سے پوچھ تو صحیح کہ میرا حق مہر کیا طے کیا ہے. عالمہ غیر معلمہ تھی بی بی، سب کچھ جانتی تھی. یہ سوال و جواب اس لیے کرتے تھے کہ روایت بن کے ہم جیسے جاہلوں تک پہنچ جائے. بھائی کے پاس آئی، بھیا شیرین کہہ رہی ہے میرا حق مہر کیا طے کیا ہے. وہ بھی عالمین کا امام تھا. قریب آیا، شیرین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا شیرین عزیر بہت غریب ہے، تجھے حق مہر میں جو کچھ چاہیے میں حسین دینے کے لیے تیار ہوں. کانپتی ہوئی آواز سے کہتی ہے میں جاگیریں نہیں لکھوانا چاہتی، درہم دینار اشرفیاں نہیں لکھوانا چاہتی، بس یہی کچھ چاہتا ہوں عزیر سے کہو کہ ہر سال تیری بہن کے چہرے کی زیارت کے لیے مجھے مدینے لائے گا. اشکلان سے مدینے ضرور لائے گا. حسین نے آ کے عزیر سے کہا کہ دلہن کی یہ شرط ہے ہر سال تو مدینے آئے گا اپنی زوجہ سمیت میری بہن کی زیارت کے لیے. اس نے کہا مجھے قبول ہے. شرط لکھی گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. شیرین اپنے گھر اسکلان چلی گئی. ہر سال وعدے کے مطابق عزیر اور شیرین مدینے آتے. رونے والوں 60 ہجری کو عزیر اور شیرین مدینے آئے. 7 دن شیرین بی بی کے گھر رہتی تھی. اب 7 دن 60 ہجری میں جو رہی ہے نا شیرین، اب یہ سنتی رہی بچوں کی باتیں. آل محمد کے گھر کی 2 بچیاں جب سکینہ اور سغرا کٹھے بیٹھتی تھی نا تو سغرا سکینہ سے کہتی تھی سکینہ مجھے لگتا ہے میرا بابا اکبر کی شادی کرنے جا رہا ہے اور میں حسین کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں کہ بابا مجھے ساتھ نہیں لے جائے گا. سکینہ اکبر کی جب شادی ہو نا ساری رسمیں تم کر لینا، لیکن سکینہ جب پلو باندھنے کی باری آئے نا تم خود ہی پیچھے ہٹ جانا. اکبر سے کہنا جا سغرا کو مدینے سے لے کے آ. اجرکم اللہ. رونا آئے تو شرم کر کے نہ رونا، میں تاریخی الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب یہ الفاظ 2 بہنیں بیٹھ کے کہتی تھی. شیرین کام کرتے ہوئے سنتی تھی اور دل میں سوچتی تھی میرا مولا حسین اکبر کی شادی کرنے والا ہے، دیکھو مجھے بلاتا ہے یا نہیں بلاتا. میں بھی چپ رہوں گی. مجھے کہتے تھے تو گھر کا فرد ہے، مجھے گھر کا فرد سمجھ کے اکبر کی شادی کا بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے. 7 دن یہی شیرین سوچتی رہی. 7ویں دن اجازت لے کے جانے لگی. جب حسین نے نہیں کہا نا اکبر کی شادی کا بس پریشان ہو کے سوچنے لگی. یا جاتی ہوئی شیرین کو حسین نے ایک دفعہ واپس بلایا. شیرین ایک دفعہ واپس پلٹ کے آ. شیرین واپس آئی. کہا شیرین اگلے سال مدینے کا کیا پروگرام ہے تیرا؟ بس یہ جملہ کہا تڑپ گئی شیرین. کہتی ہے مولا کیا مقصد؟ کہا اگلے سال اسکلان سے مدینے آئے گی؟ کہا ہاں مولا، نہیں آؤں گی تو میں مر نہیں جاؤں گی، میں آؤں گی. حسین نے کہا شیرین اگلے سال تو مدینے نہ آنا. جو مصائب سننے کے عادی ہو، جو اشارے سمجھتے ہو، شیرین اگلے سال تو مدینے نہ آنا. مولا غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی گستاخی ہوگی. حسین نے کہا نہیں شیرین غلطی نہیں ہوئی، اگلے سال تو مدینے نہ آنا، میں حسین تیرے گھر آؤں گا، میں حسین تیرے پاس اسکلان آؤں گا. اب شیرین کے ذہن میں سغرا و سکینہ کی باتیں جاگی کہ ہو سکتا ہے حسین اکبر کی بارات لے کے میرے گھر آئے گا. اب یہ سوچ رہی تھی. حسین نے کہا شیرین میں اکیلا نہیں آؤں گا، میرا عباس بھی ساتھ ہوگا، میرا اکبر بھی ساتھ ہوگا، میرا سجاد بھی ساتھ ہوگا. جیسے بنی ہاشم کے نام لیے شیرین نے پکا ارادہ کر لیا یہ اکبر کی بارات ہے، سارے بنی ہاشم آئیں گے. اور رونے والوں اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی کام میں نہ مولا رلائے. حسین نے کہا شیرین صرف بنی ہاشم کے جوان نہیں، میری بہن زینب بھی تیرے گھر آئے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میری بہن زینب بھی آئے گی. بے چین ہوئی، خوشی سے بے چین ہوئی. کہا عالیہ بی بی
کہا مجھ مسکین کا گھر. اچھا مولا. ایک ایک مستور کا نام لیا. میں مصائب کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں، روایت لمبی ہے، ساری روایت چھوڑ دیتا ہوں. اندر ہی اندر سے یہ خوش ہوتی رہی. اب جاتے جاتے ایک جملہ کہا جو اشارے پہ رونے کے عادی ہو. آ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مولا پکی بات ہے نا، آپ میرے گھر آئیں گے تو صحیح نا. حسین نے کہا شیرین اتنی پکی بات ہے کہ میرا سر قلم بھی ہو گیا تو تیرے گھر ضرور آؤں گا، سر بھی قلم ہو گیا تو تیرے گھر ضرور آؤں گا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. امام نے اشارہ کر دیا، شیرین سمجھی نہیں، خوش ہو کے چلی گئی. سارا سال تیاریاں کرتی رہی، سارے قالین بدل دیے، سارے پردے لگوا دیے. کہا حسین کی جوتیوں کا صدقہ، پہلے میں اسکلان کی فقیرنی تھی، اب اسکلان کی رئیس زادی ہو گئی ہوں، میں اکبر کی بارات کا استقبال کروں گی. رونے والوں 61 ہجری کا چاند طلوع ہوا. 4 محرم کو اس نے عزیر کو بلایا اور کہتی عزیر کچھ پڑھ کے مجھ پہ دم کر. یہ محرم کا چاند جب سے چڑھا ہے، میرے مولا کے آنے کے موسم بھی قریب ہے. اللہ جانے میرا دل کرتا ہے میں سر سے چادر اتار دوں، سر میں خاک ڈالوں اور ماتم کروں. پڑھ مجھ پہ کوئی دم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. عزیر نے دم کیا، تھوڑا سا اس نے حوصلہ کیا. رونے والوں 7 محرم کا دن، 8 محرم، 9 محرم. جب 9 محرم کی شب عاشور سورج نے غروب ہوا، یہ مکان کی چھت اوپر سے نیچے آئی. عزیر کو کہتی ہے میں نے رات خواب دیکھا ہے، اکبر کی شادی ہے، میں نے خواب دیکھا ہے ایک خون کا دریا ہے، جس خون کے دریا میں کچھ سر تیر رہے ہیں، اس دریا کے کنارے پہ کچھ پردہ دار بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ان کی ہاتھوں میں رسیاں ہیں، بھائی بھائی کے بین کر کے رو رہی ہے. اجرکم اللہ. روز برے برے خواب دیکھتی، روتی. عزیر دم کرتا. رونے والوں 16 صفر کا دن چڑھا. پہاڑ کی چوٹی پہ اس کا گھر تھا. وادی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. اس نے کہا عزیر آج تک ایسے گھوڑے کو ٹاپوں کی آواز نہیں آئی، مجھے لگتا ہے میرا مولا حسین اکبر کی بارات لے آیا. جلدی جا کے پتہ کر مجھے بتا تاکہ میں تیاریاں شروع کروں. رونے والوں عزیر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا. کیسا روحانی مصائب ہے، میں پڑھ بھی مری میں رہا ہوں، پہاڑوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں. پہاڑ کے رہنے والوں ایمرجنسی میں جب اوپر سے نیچے آنا پڑے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں اللہ آپ کو ہر تکلیف پریشانی سے محفوظ رکھے. عزیر آ تو گیا، جا نہیں سکا اوپر، بس وہیں بازار میں بیٹھ کے روتا رہا. شیرین نے انتظار نہیں کیا عزیر کے آنے کا، سر پہ چادر رکھی، پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اتری. اس نے آ کے دیکھا کچھ سر ہے جو نوکے نیزہ پہ سوار ہے، کوئی بڑا سر ہے کوئی چھوٹا سر ہے. جو ماتمی بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کرنا. اس نے دیکھا جو سروں کا سردار سر تھا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. قریب آ کے کان لگا کے سنتی ہے، آواز آ رہی تھی بہن تیرا برقع اتر گیا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. اس نے دیکھا ساتھ ایک قیدی ہے، میں جان کے رکا ہوں، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، چہرے پہ بال ڈالے ہوئے. اس نے کہا کہ یہ قیدی ان کا کچھ لگتا ہے. اب یہ چل کے سید سجاد کی طرف جانے لگی. یہ سجاد نے بالوں کے بیچ میں سے دیکھا اور دل ہی دل میں میرا مولا کہنے لگا میرے مالک مجھے شیرین پہچان نہ لے، میرا اللہ مجھے شیرین پہچان نہ لے.
بالوں کے بیچ میں سے دیکھ بھی رہا ہے۔ شیرین قریب آئی، آ کے کہتی ہے السلام علیکہ ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام۔ مولا نے کہا میرا بھی سلام ہو۔ کہا قیدی میں کوئی باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ سید سجاد نے انگلی کا اشارہ کیا، تو مستور ہے، وہ ہماری سردار دادی ہے، اس مستور سے پوچھ جو پوچھنا چاہتی ہے۔ شیرین سیدہ زینب کے قریب آئی، جس بی بی کی شہادت منانے آئے ہو، اور بی بی بھی چاہتی ہے جس حلیے میں میں ہوں مجھے شیرین پہچانے نا۔ اب شیرین نے پہلا سوال کیا، بی بی کس شہر کے رہنے والی ہے؟ بی بی نے کہا مدینہ۔ اجرکم اللہ، مدینے کی رہنے والی۔ شیرین حیران ہو گئی، بی بی مدینے؟ کون سا مدینہ؟ مدینۃ الرسول، مدینۃ المحمد۔ اچھا محمد کا مدینہ؟ بی بی وہاں تو میرا مولا حسین رہتا ہے، تو اس کو جانتی ہے؟ بی بی کہتی ہے جیسے میں جانتی ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ کہتی ہے کوئی قاصد بھیج دیتی، میرا مولا حسین مستور کو قید نہیں ہونے دیتا۔ بی بی نے کہا جب میں قید ہوئی تیرا مولا حسین مدینے نہیں تھا۔ اچھا بی بی میرا مولا حسین نہیں تھا، اس کا بیٹا ہے ایک سجاد، وہ بڑا غیور اور غیرت مند ہے، اس کی طرف پیغام بھیج دیتی۔ کہا وہ بھی مدینے نہیں تھا۔ اب کہا نا مدینے نہیں تھے، دو معصوم امام مدینے نہیں تھے، یہ دل میں سوچنے لگی ہاں وہ تو اکبر کی بارات کے ساتھ ہوں گے۔ اب اس نے کہا اچھا تو ہے تو مدینے کی رہنے والی نا، کبھی تو تیری قید رہا ہوں گی اور اپنے گھر پلٹ کے جائے گی۔ میں حسین کی مرید ہوں، میں پہلے غریب تھی، مجھے بہن اور بھائی نے اتنا دیا کہ میں اب اسقلان کی رئیس دادی ہو گئی ہوں۔ یہ بتا تو جو قیدن ہے تیرے دل میں کوئی حسرت ہے جو میں پوری کر سکوں؟ تو ہماری مہمان ہے تاکہ پلٹ کے جب جائے مدینے میرے مولا حسین اور میری عالیہ بی بی کے سامنے میری تعریف کرے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے ہاں ایک حسرت ہے، اگر تو وہ میری پوری کر دے۔ کہا بول قیدن کیا حسرت ہے؟ بی بی کہتی ہے میری قطار بھائیوں کی ماری گئی ہے، مجھے بھائیوں کا نام لے کے کسی نے رونے نہیں دیا، اور میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات مجھے اپنے گھر لے جا، میں اپنے بھائیوں کے نام کے بیان کر کے رونا چاہتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اس نے کہا بی بی گھبرانا۔ اس نے گھر سے اشرفیہ منگائی، شمر ملعون کو ضمانت کے طور پہ دی، یہ لے آج کی رات یہ قیدی میرے مہمان ہوں گے۔ چلنے لگے۔ سیدہ زینب نے کہا شیرین جہاں اتنی منت کی ہے ایک منت اور کر، میں چاہتی ہوں یہ سر بھی نیز و سمیت تیرے گھر جائیں۔ اس نے ایک اور اشرفیوں کا تھیلا دیا۔ شمر ملعون کو لالچی لوگ تھے، سرو سمیت علی کی بیٹی شیرین کے گھر پہنچی۔ یہ ذاکرین علماء پڑھتے ہیں، میں کسی کی پڑھائی کا رد نہیں کر رہا، لیکن جو کتاب میں نے جملے پڑھے، اس کے گھر میں آ کے علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی۔ شیرین نے اپنی کنیز سے کرسی منگائی، کرسی علی کی بیٹی کے قریب رکھائی۔ شیرین بیٹھنے لگی اور پوچھا کہ جو تیرے قطار بھائیوں کی ماری گئی ان میں سے سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ علی کی بیٹی نے کہا حسین۔ بیٹھتی ہوئی شیرین کھڑی ہو گئی۔ شیرین کرسی پہ بیٹھی نہیں، کنیز سے کہا کرسی یہاں سے لے جا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی تیرا جو بھائی مارا گیا حسین، میں منت کرتی ہوں اپنے بھائی حسین کے نام کے بیان میرے گھر میں نہ کرنا، بے شک تیرا بھائی ہوگا۔ کہا کیوں نہ کروں بیان؟
کہا میرا بھی مولا حسین ہے، وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کے آ رہا ہے، بدشگونی ہو جائے گی، حسین کے نام کے بیان نہ کرنا۔ اجرکم اللہ۔ بات ختم، 2 منٹ میری طرف دیکھو۔ حسین کے نام کا بیان نہ کرنا۔ اس نے کہا اچھا حسین کے نام کا بیان نہیں کرتی، حسین کے بیٹوں کے نام لے کے بیان کر لوں؟ شیرین کہتی ہاں، اپنے بھتیجوں کے نام لے کے بیان کر۔ اب علی کی بیٹی نے پہلا بیان کیا، یار میں بھی سید ہوں، میں بھی عزادار ہوں، میں بھی ماتمی ہوں، میں بھی پرسہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلا بیان کیا سیدہ زینب نے، اکبر کا بابا تیرے قاتل مجھے رونے نہیں دیتے۔ تڑپ گئی شیرین، کہتے مولا حسین کے اسی بیٹے کی تو شادی ہے، اس بیٹے کا بیان نہ کر۔ اب بی بی نے کہا سجاد کا بابا، کہا یہ بھی میرے مولا حسین کے بیٹے کا نام۔ بی بی بیان کرتی رہی، شیرین روکتی رہی۔ کہا اپنے بھائی کی بیٹیوں کے نام لے، بیٹیوں کے نام سیدہ زینب لیتی تھی، شیرین روک دیتی تھی۔ کہا اب کسی رشتہ دار کے نام کا بیان نہ لینا، تیرا بھی تو بھائی تھا۔ بس ختم کرنے لگا ہوں، نہیں پڑھ سکتا میری بات۔ تیرا بھی تو بھائی تھا، اپنے نام کا بیان کیوں نہیں کرتی؟ بی بی نے کہا میں اپنے نام کا بیان کر لوں؟ کہا اپنے نام کا بیان کر۔ یہ کہہ کے شیرین جانے لگی۔ علی کی بیٹی نے اپنے نام لے کے بیان کرنا شروع کیا۔ پہلا لفظ کا، اجڑی زینب کا بھائی حسین، تیرے قاتل مجھے رونے نہیں دیتے۔ جاتی ہوئی شیرین واپس آئی، آ کے کہتی ہے تو کون سی زینب ہے؟ یہ کون حسین؟ اجرکم اللہ۔ اب علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، بس ختم ہو گیا مسائل۔ کہا شیرین میری ہاتھوں کی رسیاں کھول۔ جب پوچھا کون سی زینب ہے، ہاتھوں کی رسیاں کھول۔ شیرین نے رسیاں کھولی، بی بی نے چہرے سے بال ہٹائے، شیرین کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ کہا شیرین بھائی حسین مارا گیا، اکبر کو برچی لگ گئی، اصغر کو تیر لگ گیا۔ اجرکم اللہ۔ بس ختم۔ کہا بی بی ناراض نہ ہو، تیرے ہاتھ کھل چکے، مجھے ایک ایک سر کا تعارف کرا، ایک ایک سر کا۔ یہ حبیب کا سر، یہ اون کا سر، یہ مسلم ابن اوسجہ، یہ اکبر، یہ قاسم، سارے سروں کا تعارف کرا۔ 71 سر، 71 سروں کا تعارف کرا۔ قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتی ہے 71 سر دیکھ چکی ہوں، ان میں ام البنین کا چاند نہیں ہے۔ بی بی یہ بتا وہ تیرا بھائی تمہیں چھوڑ گیا؟ بس یہ جملہ کہا، حسین کی 4 سالہ سکینہ زخمی کانوں سمیت دوڑ کے آئی۔ کہا شیرین میں بتاتی ہوں وہ کہاں ہے۔ شیرین نے سکینہ کو دیکھا، سکینہ کی حالت کیا تھی؟ ہاتھوں میں رسیاں تھی، کانوں سے خون تھے، رخساروں سے خون تھا، سر میں کربلا کی خاک تھی، دامن شام غریبہ کا جلا ہوا تھا۔ کہا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ غازی کہاں ہے؟ کہا غازی ان میں نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا غازی کا سر نیزے کی نوک پہ بلند کرتے تھے، زینب کا سر ننگا نظر آتا تھا، سر نیچے آتا تھا، یہ حرامی تازیانے مارتا۔